29। اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں خون کی بو اور دبی سسکیاں ماحول کو ایک الگ ہی رنگ دے رہی تھیں۔ انہیں سسکتی لڑکیوں کے درمیان وہ دونوں بھی ہوش وحش سے بیگانہ تھیں۔ عرشیہ کا سر پر لیا اسکارف اب اس کے کندھے پر لڑکھڑا رہا تھا اور کاسمہ اپنی چادر بھی سمیٹے ہوئی تھی، جبکہ ان کے ارد گرد موجود اور لڑکیاں بھی تھیں جن میں سے کچھ کی حالت قابل رحم تھی۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں موجود تقریباً 25 لڑکیاں تھیں۔ کو زبردستی بند کر رکھا گیا تھا۔ کاسمہ کے کانوں میں کسی کی مدھم سسکیاں گونجی تو اس کی پلکوں میں ذرا سی جنبش ہوئی تھی۔ کاسمہ نے اپنے دھکتے سر کو تھام کر اپنی آنکھیں کھولیں تو اپنے ارد گرد لڑکیاں دیکھ کر اس نے دوبارہ اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ آہستہ آہستہ اس کا ذہن بیدار ہوا تو وہ کاسمہ اپنی آنکھیں کھول کر ہراساں نظروں سے سب کچھ دیکھنے لگی۔ اس کی نگاہیں جب عرشیہ پر پڑیں تو وہ آہستہ سے اس کے قریب ہوتے اس کے چہرے تھپتھپا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے وحشت ہو رہی تھی اس ماحول سے۔ اب پچھتاوا ہو رہا تھا، کاش وہ حویلی ہی چلی جاتی، کم سے کم اس مشکل میں تو نہ پھنستی۔ فیصلے پر خود کو سرزنش کرتے وہ عرشیہ کو ہوش میں لانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ آئیں عرشیہ، آپ ٹھیک ہیں نا؟ کاسمہ اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر کپکپاتی آواز میں پوچھا تو عرشیہ نے انکار میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، مجھے جانا ہے واپس یہاں سے بائی کے پاس۔ بائی کے پاس؟ یہاں سے بائی کے پاس؟ عرشیہ روتے ہوئے بولی تو کاسمہ کی بھی آنکھیں نم ہو گئیں جب دروازہ کھول کر دو ہڈی کٹے آدمی ہاتھوں میں بندوق تھام کر اندر داخل ہوئے تھے، جن کو دیکھ کر عرشیہ کاسمہ کے ساتھ لگی تھی، جو خود ڈر سے کانپ رہی تھی۔ اس کے گرد اپنے حصار بنا کر دونوں ہی ایک دوسرے کو تحفظ دینے کی کوشش کر رہی تھیں۔ وہ دونوں آدمی ایک نظر اس سب کو دیکھ کر دوبارہ چلے گئے تو وہاں موجود لڑکیوں کے ساتھ ان دونوں کی سسکیاں یہاں گونجی تھیں۔ پلیز سعاد صاحب، آپ آ جائیں۔ کاسمہ نے ہلکی آواز میں پوری شدت سے دعا کی تھی۔ جس شخص سے بھاگ کر رہی تھی اب اسی سے ہی مدد مانگ رہی تھی، اپنی مدد کے لیے بلا رہی تھی۔ کاسمہ، چینا، کاسمہ کو بلاؤ۔ اور ڈیول نے لاؤنج میں آ کر صوفے پر بیٹھے اسے تحقیرانہ لہجے میں کہا تو چینا نے اس کی طرف جوش بڑھاتا ہاتھ ٹکا کر روکا تھا۔ اس نے اچنبھے سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ اس کو اپنی جانب تکتا پا کر ڈیول نے سوالیہ انداز میں آئی بروز جھکائی تھی، جس پر چینا گڑبڑا کر سیدھی ہوئی تھی۔ لبوں کو تر کرتے وہ اسے کاسمہ کے بارے میں بتانا چاہ رہی تھی۔ سر، وہ تھوڑی دیر پہلے میم اپنے کمرے میں تھی تو وہ بور ہو گئی تھی، اس لیے وہ سارا گھر دیکھنے لگی تھی۔ پھر رمیز سر نے کہا کہ آپ انہیں ان کے گھر چھوڑنے کو کہا ہے۔ چینا نے نگاہ جھکائے اسے بتایا تو ڈیول کی گرفت گلاس پر سخت ہوئی تھی، جو اس نے بھی اٹھایا تھا۔ رمیز، ڈیول کی دہاڑتی آواز سارے لاؤنج میں گونجی تو چینا نے سہم کر اپنے قدم باہر بڑھائے تھے۔ علی اور رمیز، جو ابھی لاؤنج میں ہی آ رہے تھے، اس کی آواز سن کر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور تو نگلتے قدم اندر رکھے تھے۔ کاسمہ کہاں ہے؟ رمیز اس کو سرد نگاہوں سے گھور کر پوچھا تو رمیز نے اس کو چہرے کی طرف دیکھا جو غصے سے لال ہو رہا تھا۔
تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی اور پھر وہ کسی کے نکاح میں تھی۔ چینا، جتنا پوچھا ہے اتنا جواب دو۔ اسے کہنا کہاں چھوڑ کر آئے ہو اور کس کی اجازت سے؟ ڈیول غصے سے اٹھ کر درش تنگی سے گویا ہوا تو علی نے ڈرتے ہوئے رمیز سے پہلے جواب دیا۔ جو وہ اسے یوں نہیں چھوڑ کر آیا ہے، اس کا دوست احمد ہے نا، اس کے گھر رہے گی وہ۔ علی نے ہلکی آواز میں اسے وضاحت دی تو چنا کے سی لاؤنج کی خاموشی فضا ارتعاش پیدا ہوا۔ ان دونوں نے پریشان نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ یوں نہیں لے کر چلو رمیز، اور یاد رکھنا اگر اسے کچھ بھی ہوا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ انگشت شہادت اٹھاتے وارن کرتے لمبے لمبے ڈاک بڑھتا لاؤنج سے باہر نکلا تو اس کے پیچھے علی اور رمیز بھی نکلے۔ کچھ دیر بعد رمیز چلتا ہوا احمد کے سامنے آ کر رکا، جو بے چین سا ہر طرف نگاہیں دوڑا رہا تھا۔ ڈیول نے جسے ہی یونی میں قدم رکھا، اس کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ آج ہی تو اسے اطلاع ملی تھی کہ یہاں کا پرنسپل لڑکیوں کی اسمگلنگ میں ملوث ہے، اور کاظمہ کا یہاں ہونا اسے وحشی بنا رہا تھا۔ اپنی بے قرار نگاہیں اطراف میں دوڑاتے وہ رمیز اور احمد کے پاس آ کر رکا۔ احمد، کاظمہ کہاں ہے؟ رمیز نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا۔ اس کا دل شدت سے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ دے رہا تھا۔ میں خود ان دونوں کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ تمہارے سامنے ہی اس طرف گئی تھیں، وہ مسلسل میری نظر کے سامنے تھیں، لیکن میں صرف کچھ دیر کے لیے گیا تھا اور جب واپس آیا تو وہاں موجود نہیں تھیں۔ اس کے لہجے میں اسے پریشانی جھلک رہی تھی، جبکہ ذہن کے پردوں پر پرانا منظر گردش کرنے لگا تھا۔ جب اس نے روشنا سے بدلہ لینے کے لیے اسے یونی کے بیک سائڈ پر بھیجا تھا، اب اپنی بہن کے بارے میں سوچ سوچ کر اس کا دل دہل رہا تھا۔ چاہے اس نے روشنا کے ساتھ کچھ نہ کیا ہو، لیکن اس کی بہن کے ساتھ اگر ایسا ہو گیا تو وہ کیا کرے گا؟ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ مکافات عمل بھی اسی دنیا میں ملتا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بکواس کا؟ فراز احمد ڈیول کی بات سن کر بھڑکتا اس کا گریبان تھام کر اسے گلے سے دبوچ چکا تھا۔ غصے کی زیادتی سے اس کی رگیں پھول گئی تھیں۔ اسے لگا وہ ایک بار پھر اسے کھو دے گا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اس کی گرفت سے خود کو چھڑوا کر وہ بامشکل بولا تھا۔ اس کی بات کے اختتام پر ڈیول رمیز کی جانب پلٹا اور ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا تھا۔ رمیز کو اپنا جبڑا ہلتا محسوس ہو رہا تھا۔ جب ڈیول نے اس کو سمجھنے کا موقع دیے بنا دوسرا مکہ بھی مارا تو اس کو اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا۔ ڈیول ایک سرد نظر اس پر ڈال کر بھاگنے کے انداز میں یونی سے نکلا تھا۔ اس کے پیچھے ہی وہی دونوں بھی تھے۔ کاظمہ گھٹنوں میں سر چھپائے رونے میں مصروف تھی۔ اتنی دیر میں اسے یہ تو ادراک ہو گیا تھا کہ وہ کہاں پھنس چکی ہے۔ اپنی عزت کے پر
ہچے اڑانے سے بہتر وہ موت کی دعائیں کرنے میں مصروف تھی۔ کامتے وجود اور خوف سے ساتھ چھڑواتی زبان میں کا وہ اپنے کام مشغول تھی۔ ویسے کیا مست مال دیے ہیں اس بار، پرنسپل نے دو موٹے سانڈ جیسے آدمی دھڑام سے دروازہ کھول کر اندر آتے وہاں موجود لڑکیوں کو دیکھتے بولا، تو دوسرے نے بھی اس کی تائید میں سر ہلا کر سب پر ایک نظر ڈالی۔ بوس نے کہا کہ ساری لڑکیاں سپلائی نہیں کرنی، ایک آدھی خود کے لیے بھی رکھے گا تو بس پھر ہم بھی ان سے فرمائش کر دیں گے کہ اس نازک کلی کو ہمیں دے دیں تاکہ ہم بھی اپنی رات کو چاند رات بنا سکیں۔ اپنی ہوش زدہ نظروں سے وہاں موجود لڑکیوں کو اپنے لڑکی ہونے پر شرمندہ کر گیا۔ اس کی اتنی گھٹیا الفاظ اور بیہودہ گفتگو سن کر کازما کی تو جان مانو ہتھیلی پر آ گئی تھی۔ اس نے اپنی چادر کو اور مضبوطی سے خود سے پر لپٹایا، جبکہ عرشا تو پوری طرح اس کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں نہ، ہم بوس کی منتیں کریں گے تو اتنا تو وہ ہمارے لیے کر سکتا ہے، اس کے وفادار بندے ہیں ہم، دوسرے نے بھی شوخ لہجے میں کہا۔ ابے یار یہ لائٹ تو چلاؤ ذرا، ان خوبصورت لڑکیوں کا چہرہ ہی صحیح نظر نہیں آ رہا۔ ان میں سے ایک شخص بولا۔ سوئچ بورڈ ٹول کر کے لائٹ آن کرنے لگا۔ کمرے میں زیرو کے بلب کی پھیلی مدھم سی روشنی میں ان کے چہرے صحیح نظر نہیں آ رہے تھے، جبکہ ان کی بات سن کر کازما ہوش باخت ہوتی اپنی چادر سے اپنا نقاب کرتی عرشا کا بھی گر گئی۔ اس شخص نے جیسے ہی لائٹ آن کی تو سارا کمرہ روشنی میں نہا گیا، ساتھ میں ان دونوں کی گندی ہوش زدہ غلیظ نظریں وہاں موجود دبلی پتلی حسین لڑکیوں کو اپنے جسم سے آر پار ہوتی نظر آ رہی تھیں۔ ابے تو بڑی خوبصورت ہے، اس شخص نے آگے بڑھ کر کمرے کی وسط میں تھر تھر کانپتی خوبصورت لڑکی کی جانب بڑھتے ہوئے بولا، جبکہ وہ لڑکی اسے اپنے قریب آتے محسوس کرتے وحشت زدہ ہوتی پیچھے کھسکنے لگی۔ دور دور رہو میم مجھ سے، وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے دور رہنے کا کہتی خود مزید پیچھے کی جانب کھسکنے لگی، اور اس لڑکی کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی زبان اس کا ساتھ دینے سے انکاری تھی۔ تبھی وہ اسی اپنے ہاتھ کے اشارے سے پیچھے رہنے کو کہنے لگی، جبکہ وہ شخص اس کی بات اور اشارے کو نظر انداز کرتا اس کا ہاتھ چپٹنے کے انداز میں جکڑ گیا۔ وہ لڑکی سے دور سے ہی پرکش لگ رہی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کی جانب بڑھنے لگا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ چیخی تھی۔ عرشا حیرت کی زیادتی سے کھلے منہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی اس کی چیخ پر۔ کازما سختی سے اپنی آنکھیں میچے اپنے سرد اور ہلکا نیلے پڑتے وجود سے ہمت کرنے کانوں پر ہاتھ دھرے بیٹھی تھی۔ اے حسینہ، اس شخص نے اپنے اصلی دھڑکی انداز میں کہا، تو کازما جو سب سے چھپ کر عرشا کو اپنے ساتھ لے کر کونے میں سب سے چھپ کر بیٹھی تھی، اس کی آواز اپنے قریب محسوس کر کے جھٹ سے آنکھیں کھول گئی۔ اس کی آنکھیں دیکھتے مقابل تو شر اڑ گیا تھا۔ اس نے آج تک اتنا مکمل حسین نہیں دیکھا تھا۔ جو اس کا ہاتھ اپنے قریب محسوس ہو رہا تھا، اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے ہوش کھو رہی تھی۔ میم مجھے چھوڑنے کی کوشش کی غلطی مت کرنا۔ میں جبکہ عرشا جو اس کے ساتھ تقریباً چپک کر بیٹھی تھی، اس آدمی کے ان کے قریب آنے پر وہ پیچھے
کھسکنے لگی۔ دوسرے آدمی کی جب نظر اس پر پڑی تو وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، جس کو دیکھ کر وہ دیوار پہ گھسنے لگی تھی۔ دور رہو ورنہ میں بھائی کو بتاؤں گی۔ عرشا اس کو اپنے قریب آتے دیکھ روتے ہوئے چلائی، ہاں ہاں ہاں، میں تو ڈر گیا۔ وہ آدمی اس کی بات مذاق میں اڑاتا اس کے گلے سے اس کا دوپٹہ کھینچ گیا۔ اپنا دوپٹہ کھینچا جانے پر عرشا پوری قوت سے چلائی تھی۔ اسے اب احمد کی بات یاد آئی تھی۔ لڑکیوں کی عزت تتلی کی پروں سے بھی زیادہ نازک ہوتی ہے۔ جب لڑکی قدم حیا کی سیڑھی سے لڑکھڑاتے ہیں تو منہ کے بل سارا خاندان گرتا ہے۔ اس کا دوپٹہ، اس کی عزت، اس کی چادر اس سے چھین چکی تھی۔ اس کا بھائی ہمیشہ کہتا تھا کہ حیا والی لڑکی خود کو سب سے چھپا کر رکھتی ہے۔ اس کا دوپٹہ، اس کا حجاب اس کا محافظ ہوتا ہے۔ وہ بری نظر سے اس کو بچاتا ہے۔ اب اس کا اندازہ عرشا کو ہوا تھا۔ تو حسیناؤں کی ملکہ ہے۔ اپنی غلیظ نظریں اس کی سہمی سبز نگینوں جیسی آنکھوں میں ڈالتا کھوئے ہوئے لہجے میں بولا، جبکہ کاظمہ تو بے ہوش ہونے کی در پر تھی۔ اس کے رہے سے اوسان عرشا اور اس کی لڑکی کی چیخ نے پورے کر دیے تھے۔ اس سے پہلے وہ اپنے ناپاک عزائم پر عمل پیرا ہو کر عرشا کی طرف قدم بڑھاتا، یکدم سے کمرے میں فائر کی آواز گونجی تو سب کی توجہ پیچھے جانب مرکوز ہوئی۔ وہ جو کاظمہ کی سبز آنکھوں کو اپنے غلیظ ناپاک ہاتھوں سے چھونے ہی والا تھا، فائر کی آواز پر اس کا بڑھتا ہاتھ ہوا میں رک گیا تھا۔ گولی سیدھا اس کے ہاتھ میں لگی تھی۔ وہ حیرت زدہ سا ہو اپنے ہاتھ سے بہتے خون کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پیچھے کی جانب دیکھا تو جہاں 3 نقاب پوش اپنے دونوں ہاتھوں میں بندوق تھامے انہیں اپنی ازبناک نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان تینوں میں ڈیول آگے بڑھا تھا، کاظمہ کے قریب زمین پر بیٹھے آدمی کو کالر سے جکڑ کر اٹھایا تھا، اور وہ جو پہلی ہی نظر میں اس نقاب پوش کو پہچان گیا تھا، اب زندہ بچ کر جانا اب اسے ناممکن لگا تھا۔ اس نے گڑبڑا کر تھوک نگالا تھا۔ ڈیول نے ایک لمحے میں بھی دیر کی، ساری گولیاں اس کے سینے میں اتار دی تھیں۔ وہ جو پہلے ہی اس شخص کے قریب آنے پر خوف زدہ تھی، فائر کی آواز پر تو اس کا دل اچھل کر خلق میں آ گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن شاید خوف کے باعث وہ زمین پر ایک جانب لڑکھڑا سی گئی تھی۔ اس کا سارا وجود خوف کے زیر اثر ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے گرد موجود خوفناک ماحول سے بیگانہ ہوتی اپنے ہوش کھو گئی تھی۔ دوسری طرف علی نے جب دوسرے شخص کے ہاتھ میں اس کا دوپٹہ دیکھا تو علی غیر و غضب میں اس کے دل کی مقام کا نشانہ لیتا اس کے سینے میں گولی اتار چکا تھا، اور جو اپنی حفاظت کے لیے پسٹل نکالنے ہی لگا تھا، اس کے فائر کرنے پر وہ اس سے دور جا گری۔ باہر گارڈ کو وہ مارتے ہی اندر آئے تھے۔ سخت ترین سیکیورٹی اور CCTV کیمرے ہونے کے باوجود بھی وہ تینوں ان سب پر باری تھے۔ علی، یہاں کے سارے کیمرے توڑ دو۔ حیات بیگ کے سیکنڈ ہینڈ جمشید کے در سے بلاتے وجود کو تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ کر اس نے درد سے کانپتے ہاتھوں پر اپنے مہنگے جوتے رکھتا
علی کو تحکمانہ انداز میں بولا، جس پر وہ سر ہلا کر وہاں موجود آئرن راڈ سے توڑنے لگا۔ ڈیول کے بھاری جوتے رکھنے کی دیت تھی۔ وہ جو در سے بلبلاتا آخری سانسیں لے رہا تھا، ایک آخری چیخ مارتا دم توڑ گیا۔ یہاں موجود لڑکیوں کو باہر لے کر جائیں، وین میں بٹھاؤ اور ان میں سے ایڈریس پوچھ کر بحفاظت ان کے گھر جلد سے جلد پہنچاؤ۔ ڈیول ایک نظر سب کو دیکھ کر علی سے بولتے پلٹا تھا۔ جب اس کی نظر کازما کے زمین پر گرے وجود پر پڑی تو وہ ایک جست میں اس تک پہنچتا جس کو وہ اپنے سینے میں بیچ گیا تھا۔ اس نے اسے خود سے الگ کر کے اس کے ماتھے کو ہلکا سا چھوا جہاں پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ سارا وجود سرد ہو رہا تھا۔ اس نے وہاں موجود فلم میل سٹاف میں موجود ڈاکٹر کو بلایا۔ فیمیل سٹاف میں موجود ڈاکٹر کو بلایا تو وہ جن کی طرح حاضر ہوئی۔ چیک کرو اسے، اس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے سر، آپ تو چھوڑیں اسے، روزی نے ڈرتے ڈرتے اس کو کہا، جو اسے خود سے لگائے اس کو چیک کرنے کا کہہ رہا تھا۔ اس کی بات پر وہ اس کو ذرا سا گھورتا نرمی سے اس سے الگ ہوا تو روزی نے فوراً اس کو چیک کیا۔ سر شی ہیئرز ایس یو سیئر اسٹریس ایٹیک آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ ہیئر۔ وہ اس کا تفصیلی معائنہ کرتی بولی تو ڈیول نے گھور کر رمیز کو دیکھا جو اپنا سر جھکا گیا تھا۔ آئی ایم سو سوری کیا رمیز نے ندامت سے کہا تو وہ اس کی بات کو سری سے نظر انداز کرتا اس کے بے ہوش وجود کو باہوں میں اٹھائے باہر گیا تھا۔ وہ جب بھی غصے میں ہوتا تھا تو وہ اس کے نام سے پکار کر اس کی ناراضگی ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اب ان دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، اندازہ شدت سے ہو رہا تھا۔ نیکسٹ پارٹ جاری ہے۔ پلیز میرا چینل پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اوکے، اللہ حافظ۔